اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مومن آیا 11 ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد پہلی موت اور 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کی موت ہے، یا اس سے مراد ان کے وجود میں لائے جانے سے پہلے عدم میں محض اور وجود میں لائے جانے کے بعد کی موت۔ واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ بقرہ میں، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جہنم میں داخل ہونے کے بعد، اس کے عذابوں کو سہنے کے بعد بلک بلک کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور دعائیں کریں گے۔ 2 زندگیوں اور 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ 2 دفعہ کی موت میں سے پہلی موت اس زندگی سے پہلے کی حالت ہے، یعنی عدم وجود موت کی حالت تھی، اور دوسری موت اس سے زندگی کے بعد آنے والی موت مراد ہے۔ 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی دنیا کی زندگی ہے، جس کا آغاز پیدائش سے اور اختتام موت پر ہوتا ہے۔ دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھ کر حاصل ہوگی۔ جہنم میں کافروں کی کیا خواہش ہوگی؟ جہنم میں کافر یہ خواہش کریں گے کہ ایک دفعہ دنیا میں لوٹ جانا مل جائے تو ہم نیکیاں کما کر لائیں گے۔ سورۃ مومن آیا 12 ذالکم، اس لیے ہے یہی، یعنی جس عذاب میں تم مبتلا ہو، بِإِذْنِهِ إِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ، کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم توحید کا انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا تو تم انہیں مان جاتے تھے، یعنی تم شرک کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔ تمہارے اس رویے نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا، تم نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی ناراضگی والے اسباب کو ترجیح دی۔ فَالْحُکْمُ لِلَّهِ، چنانچہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی بلند ہے، وہ اپنے فیصلوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ العلی، اس سے مراد وہ ہستی ہے جو علو ذات، علو قدر، علو قہر، یعنی ہر لحاظ سے مطلق بلندی کی مالک ہے۔ اس کے علو قدر میں سے اس کا کمال عدل ہے، وہ تمام اشیاء کو اپنے مقام پر رکھتا ہے۔ الکبیر، وہ اپنے اسماء صفات اور افعال میں کبریا اور عظمت و مجدت کا مالک ہے، ہر رافت، ہر ریب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکالے نہ جانے کا کیا سبب بتایا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، تم دنیا میں اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم خود خوش ہو جاتے۔ سورۃ مومن آیا 13 هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ رب العزت تمہیں اپنی قدرت کے آثار دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ جب اس نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو ایک بڑی نشانی کی طرف اشارہ کیا۔ يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت نہیں قبول کرتا مگر جو رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے صاحب بصیرت ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، وہی اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی خشیت اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانے کو رزق نازل کرنے کے ساتھ جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا اظہار سارے ادیان کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ابدان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں بنیادوں کو جمع کر دیا۔ سورہ مومن آیا 14 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ یہ دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ دونوں کو شامل ہے۔ اخلاص کا معنی ہے تمام عبادات واجبہ اور مستحبہ، حقوق اللہ، حقوق العباد میں قصداً اللہ کے لیے
قصد کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یعنی وہ تمام امور جن پر تم دین کے طور پر عمل کرتے ہو اور جن کو تم اللہ کے تقرب کا ذریعہ بناتے ہو، ان میں اللہ کے لیے اخلاص سے کام لو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو، کافر ناپسند کریں تو ان کی ملامت تمہیں دین سے روک نہ دے۔ کافر اخلاص کو پسند نہیں کرتے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اسی ایک کو پکارنا ہے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ سورۃ مومن آیا 15۔ رفیع الدرجاتی ذو العرش، بلند درجوں والا عرش کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور کمال کا ذکر فرمایا جو عبادت میں اخلاص کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ درجات عالی کا مالک اور صاحب عرش ہے، یعنی وہ بلند اور اعلیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش اس کے لیے مختص ہے۔ رب العزت نے فرمایا من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے۔ رب العزت نے رسالت اور وحی کی نعمت کے بارے میں واضح فرمایا، جیسے جسم کے لیے روح کی حیثیت زندگی کے لیے ناگزیر ہے، اسی طرح انسان کی روح اور اس کا دل وحی کے بغیر درست نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی رسولوں پر، انسانوں کی فلاح کے لیے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اس کی طرف دعوت دے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہی نازل ہونے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ رسول لوگوں کو اس دن سے ڈرائے جو اجتماع کا دن ہے، جب خالق اور مخلوق کی ملاقات ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ وحی کو روح اس لیے کہا گیا جیسے روح کی وجہ سے زندگی ممکن ہوتی ہے، اسی طرح وحی کی وجہ سے ان دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر اور شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔ وحی نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔